السلام हेलो। علیکم حضرت. السلام علیکم حضرت. वालेकुम अस्सलाम। और کیسے बखैर ہیں؟ हैं? جی اللہ کا شکر ہے, دعائیں آپ کی. آپ کیسے ہیں جناب؟ जी खुदा का शुक्र है। आप सुनाए सब बेहतर? جی بس اللہ کا شکر ہے, بس بیٹھے ہوئے ہیں. कहाँ घर جی पे ही हैं? جی گھر پہ ہی ہوں حضرت. अच्छा अच्छा। جی جی. अभी اور आपकी एक वीडियो देख रहा था अभी जो नई आई کون سی والی؟ कि जो लोग कहते हैं कि गैर आलिम को मसला बताना हराम है तो वो نہیں बाप की نہیں وہ نہیں, مطلب وہ تو بہت پہلے کی ویڈیو ہے جناب. तो वो वायरल अब हो रही है या तो उसके बारे में कुछ कहा जाए। ارے حضرت پتہ نہیں, پتہ ہے ابھی میں دیکھتا ہوں. देखिए उसमें जो جی बात बोली गई वो सरासर गलत है। जो तुम बात बोल جی रहे हो ना جی کہ باپ کی نصیحت، دیکھو باپ کی نصیحت شریعت سے تعلق نہیں رکھتی۔ جی بالکل. سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جو جی عالم نہ ہو جی جی اس کا فقہی مسائل بیان کرنا، یعنی جی دین کے جی مسئلے بیان کرنا جی یا جی جی عقیدہ کی بات بیان کرنا جی یہ حرام ہے، اور اس کا سننا بھی حرام ہے۔ جی جی اور جی جی یہ ہوئی دین کے تعلق سے بات، اور رہی جی باپ کی کہ جی باپ کی نصیحت، تو اس زمرے میں اس کو لانا ہی بالکل غلط ہے۔ کیوں؟ جی باپ کی نصیحت کوئی قرآن یا حدیث سمجھانا نہیں ہے۔ جی 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 باپ اپنے تجربے بیان کرتا ہے کہ یہ چیز کرو گے تمہیں یہ نقصان ہوگا، اگر یہ جی کام کرو کہ یہ فائدہ ہوگا۔ جی. تو آپ کی جو ویڈیو ابھی چل پتہ رہی ہے, ہے جی وہ میں ڈیلیٹ کر دوں گا ابھی, ہے نا. پتہ ہے کیا ہے, میں ذرا سے بھی آہا بھی کر رہا ہوں نا تو لوگ بدنام کر رہے ہیں. نہیں، سنیے میں جی اس میں کافی چیز میں دیکھ چکا ہوں۔ جی صرف لوگ ہی بدنام کرنے پہ نہیں بلکہ آپ بھی اس چیز میں بڑھاوا دے رہے ہیں کہ لوگ میں مجھ نے, کو سنیے لوگ اس میں ویڈیو میں ہے کہ لوگ مجھے تعریف کر رہے ہیں، کوئی غلام مصطفیٰ لکھ رہا ہے، کوئی کچھ لکھ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں جی وہ میں نے بنائی تھی کیونکہ یہ لوگوں نے میرے اسٹیٹس لگائے تھے جب. نہیں، سنیے جی اس میں آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کی تعریف ہے، جی جی لیکن اصل دیکھا جائے تو یہ آپ اپنے آپ کو بڑھاوا دے کے جی سرکار اعلی حضرت کے فتوے کی زد میں آ رہے ہو آپ۔ جی اگر جی میں جی یہی بات بریلی کے کسی علماء سے رکھوں تو وہ جی فوراً مجھ سے وہ کہیں گے، باقاعدہ وہ آڈیو بھی جاری کر دیں گے، جی ٹھیک جی ہے۔ لیکن میں نے سوچا کوئی ایسے بوال اٹھانے سے مجھے کوئی اچھا نہیں لگتا نہیں, میں کہ ڈیلیٹ کر دوں گا حضرت. کسی کے پاس بات جائے، مجھے یہ بالکل اچھا نہیں لگتا، ٹھیک ہے۔ جی جی میں بالکل چاہتا حقیقت ہوں، ہے. حضرت علی فرماتے ہیں کہ اگر کسی جی کی اصلاح کرنا ہے جی تو اس کی اکیلے میں اصلاح کرو، جی اور اگر کسی کی مجمع میں اصلاح کی گئی تو اس نے پہلے سے زیادہ اس کو بگاڑ دیا، جی حقیقت ہے. ٹھیک ہے۔ تو جی یہی چیز جی اگر میں ویڈیو میں آ کر بولوں کہ عارف صاحب نے جی یہ بیان کیا ہے تو یہ سراسر غلط ہے، اس فتوے کی ہ زد میں آ رہے ہیں، ان پہ توبہ جی واجب ہے، تو جی دیکھیے اس میں آپ پہ بھی آروپ آئے گا، جی آپ بالکل. کی ذات پہ آنچ آئے گی، ٹھیک ہے۔ جی 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 اچھا، دوسری بات، باتیں بہت ساری کرنے کو ہیں، اگر آمنے سامنے، میں چاہتا ہوں کہ بوال نہ بڑھے، لیکن جی پتہ حضرت, میں نے خود لوگوں کو منع کیا ہے حضرت. میں قسم سے ہے، آپ. سنیے جی آپ آج کے ٹائم پہ جو فساد چل رہا ہے اس جی وقت آپ کے لیے ضروری ہے، یہ آپ اس وقت کی نزاکت کو سمجھیں کہ جی اس وقت آپ کے لیے کوئی بھی ویڈیو ڈالنا جی یہ وجہ فساد بنے گی، تو جی چاہیے بالکل. کہ آپ ابھی جو ہیں اس چیز سے بالکل رک جائیں، جو جی کوئی کہہ بالکل. رہا ہے کہنے دیں۔ جی جی یہ جی معاملہ جی دیکھیے، جی میں نے ایک بات ہمیشہ کہی ہے، لوگ جی ہمارے پاس آئے، فون بھی آئے، ٹھیک ہے، جی میں نے جی اکثر جی کہا دیکھو یہ کام جو تھا علماء کا ہے، جی جو بالکل عارف صاحب حقیقت ہے. کرنا چاہ رہے، ٹھیک ہے، جی اور علماء جانتے ہیں، کیوں؟ دیکھو جو ڈاکٹر ہوتا ہے وہی جانتا ہے کہ مجھے کون سی جی دوائی دینی ہے، کون سی نہیں دینی ہے، حق ہے, بالکل ٹھیک ہے۔ حق ہے. اب علماء کو معلوم ہے ہمیں کس غلطی پہ لوگوں کی بولنا ہے، کس غلطی پہ نہیں بولنا ہے، جی سمجھ رہے ہیں؟ حقیقت ہے. اب جی جی انہیں دکھ رہا ہے کہ اگر ہم کسی غلطی پہ کسی کی اصلاح کرنے جا رہے ہیں، جی ٹھیک ہے، اور جی لیکن اصلاح سے زیادہ لوگوں میں فساد ہوگا تو وہ اس جی غلطی کو وہیں پر چھوڑ دیتے ہیں۔ حقیقت ہے. جو جی غلطیاں آپ کو دکھ رہی ہیں نا، اس چیز جی سے بریلی شریف اچھی طرح سے مطلع ہے۔ حضرت پتہ ہے. سنیے بریلی جی شریف کے جو علماء کرام ہیں وہ اس جی چیز کو بخوبی جانتے ہیں، لیکن انہیں معلوم ہے کہ ہم سنی لوگ پہلے جی سے ہی فرقہ پرستی میں بٹے ہوئے ہیں، خانقاہوں میں بٹے ہوئے ہیں، جی جی کوئی کہہ جی رہا میں جی فلانی خانقاہ کا ہوں، کوئی کہہ رہا میں جی فلانی خانقاہ کا ہوں۔ آج جی اگر بریلی شریف نے آواز کسی کے تعلق سے اٹھائی تو جی اشرفی نہیں نکلے،
اگر جی اشرفیوں نے کوئی آواز اٹھائی تو جی بریلوی نہیں نکلے یا حقیقت ہے. ماریلوی نہیں نکلے. ایسا ہو رہا ہے جی اکثر. جی یعنی بالکل کہ یہی کوئی یہی ایک چل رہا خانقاہ آواز اٹھائے تو دوسرا سوچتا ہے کہ وہی ذمہ دار ہے, ہے. جی میں نہیں اٹھنے والا. جی تو ہمارے سنی لوگ ہیں پہلے سے ہی آپس میں بٹے ہوئے ہیں اس چیز میں. بالکل بٹے ہوئے ہیں ٹھیک, بالکل. کافی جی علماء کرام اتحاد کی کوشش میں ہیں. جی بالکل. ٹھیک ہے, وہ چاہتے جی ہیں کہ ہم لوگوں کے درمیان جو غلط فہمیاں پیدا ہوئی, اور وہ غلط جی فہمیاں علماء کرام کی وجہ سے نہیں ہوئی, جی وہ غلط فہمیاں پیدا ہوئی ہیں عوام کی وجہ سے. عوام کی وجہ سے. علماء کرام کے درمیان کوئی ایسا اختلاف نہیں, وہ ساتھ میں اٹھتے بیٹھتے ہیں, لیکن جی جو بالکل. آپس کے مرید ہیں وہ کہتے ہیں ہم فلانے ہیں, ہم فلانے ہیں. جی ٹھیک ہے, جی 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 کیا جی تم جتنا جانتے ہو تم اپنے پیر سے زیادہ جانتے ہو یا نہیں علماء کرام سے زیادہ جانتے ہو؟ نہیں اچھا وہ تو آپس میں اٹھ بیٹھ رہے, تم آپس میں تفرقہ بازی کیوں اٹھائے ہوئے ہو؟ بالکل سمجھ رہے ہیں؟ حقیقت ہے. تو یہ کام ہے مگر علماء حضرت. کرام. سنو, علماء جی کرام یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپس میں متحد ہو جائیں, ہم جی ایک قوم ہو جائیں. جب بھی جی ناموس رسالت کے لیے آواز ایک جگہ سے اٹھے تو ساری جی خانقاہیں روڈ پر آ جائیں. جی اگر کہیں کا کوئی بالکل پروگرام ہو, کبھی آواز دی جائے تو ساری خانقاہیں آ جائیں. یہ بالکل. کام بہت دنوں سے اندر ہی اندر علماء کرام کرنے میں مصروف ہیں. جی خاص کر خانقاہ برکاتیہ اس چیز میں جی ماشاءاللہ بہت اچھا قدم اٹھائے ہوئے ہے. ٹھیک ہے, وہ ماشاء لوگ ہمیشہ اللہ. جی چاہتے ہیں کہ علماء کرام ہماری خانقاہیں متحد ہو جائیں. جی 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 ٹھیک ہے, اگر جی ایسے دور میں جہاں پر لوگوں کا اکٹھا کرنا بہت مشکل ہے, جی وہاں پہ جی اگر کوئی قوم کو توڑے تو اس سے بڑا نقصان اور کوئی نہیں ہو سکتا. جی بالکل حقیقت ہے. ٹھیک ہے, تو اس طریقے کی جی ویڈیوز وغیرہ ڈالنا یہ بالکل بند کریں. یہ علماء کرام کا کام ہے, وہ خود کریں گے, جی جی اور جی وہ حضرت جب بالکل. سمجھیں گے تب کریں گے. جی بالکل. تو جی جی ہمیشہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی کوئی غلط کام کر رہا ہے, کوئی بندہ آپ کے حضرت. سامنے چوری جی کر رہا ہے, تو جی ایسا نہیں کہ آپ اس کو گولی مار دیں گے یا اسے ماریں جی گے. جی پولیس فوراً آپ کو پکڑے گی کیونکہ آپ نے قانون ہاتھ میں لیا. جی کیوں؟ بالکل. آپ اس کے اہل نہیں ہیں. جی ٹھیک ہے, بالکل. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہی جی جی معاملہ شریعت کا ہے. علماء کرام اس کے اہل ہیں, وہ جانتے ہیں میں کس بات پہ جی بولنا ہے, کس بات پہ نہیں. اب میں جی آپ کو کیا بتاؤں کہ مسائل جو ہوتے ہیں وہ دو طریقے کے ہوتے ہیں, جی ایک اصولی اور فروعی. اگر جی کوئی عالم ہو تو اس چیز کو سمجھے گا, جو جی اصول فقہ کے بارے میں جانتا ہے اچھی طریقے سے, جی وہ جی اس چیز جی کو سمجھے گا. اب میں کیا سمجھاؤں آپ کے کہ اصولی کیا ہوتے ہیں, فروعی کیا ہوتے ہیں, ان کی جی تعریف کیا ہے, دونوں مسئلوں کی اہمیت کیا جی ہے. ٹھیک ہے, جی اصولی جی میں اختلافات ہوتے ہیں, کوئی اختلاف نہیں کر سکتا جو اصولی جی مسائل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, جی فروعی میں اختلافات علماء کرام کے رہے ہیں اور سب کے سب جی حق پر ہیں. جی ماشاء اللہ. سمجھ رہے جی ہیں؟ تو اس جی طریقے سے آواز نہیں اٹھائی جاتی دوست. اس کو پتا جی جی برسر عام نہ آنے دیں. میں تو کہتا ہوں ویڈیو بازی ہی بند کریں. کیوں؟ جی جتنی آپ اصلاح کرنے کے سوچ رہے ہیں اس سے زیادہ تفرقہ پھیل رہا نقصان ہے. ہے. جی اور جی دوسری بات, اصل میں. جی اصلاح کرنے کا حق علماء کرام کے پاس ہے, جی ہر کسی کے پاس یہ حق نہیں ہے. جی جی اصل میں جو حضرت جو ویڈیو ادھر ادھر کی چل رہی ہے نا, وہ میرے فون کی ہے ہی نہیں. اگر آپ نے ادھر ادھر کی ویڈیو دیکھی ہوں گی تو میرے فون کی نہیں ہے. تو سنیے, آپ نے جب وہ ویڈیوز ڈالی ہیں تو آپ اس بارے میں اب نئی ویڈیو ڈالیں کہ ہماری ویڈیو کو غلط استعمال کیا جا رہا ہے. جی انشاءاللہ. ہماری ویڈیوز جو پہلے کے لوگ غلط استعمال کر رہے ہیں, اور جی جی ہمارا اس سے کوئی ابھی لینا دینا نہیں ہے. جی کیوں؟ انشاءاللہ. اس سے فساد پھیل رہا ہے, قوم آپس میں بالکل. بٹ رہی ہے. اور دیکھیے, جب آپ نے اللہ کا کہا تھا نا شکر ہے, اسے. سنیے, خدا کا جی لاکھ لاکھ شکر ہے جی کہ ہماری برادری نہ جانے جی کتنی خانقاہوں سے جڑی ہوئی ہے, بالکل. لیکن پھر بھی یہ برادری ایسی ہے کہ ایک جٹ ہے. جی کبھی بالکل. بارہ کے نام سے, کبھی کہیں جی دعوت رشتہ داری کے نام سے. ٹھیک ہے, جی اگر جی یہ معاملہ عام کر رہے ہیں جو آپ جس پہ زور دے رہے ہیں, تو جی اس سے پتا ہے کہ لوگ آپس میں بڑھ جائیں گے, جی رشتہ داریوں میں دلوں میں کدورتیں پیدا ہوں گی. اس کا جی ذمہ دار کون ہوگا؟ جی یہ تو میں ہے. یہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں, لیکن جی اگر آپ سمجھ گئے تو بہت اچھی بات ہے, میں ورنہ اس سمجھ کی رہا ہوں ذمہ داری حضرت. آپ کی ہے. میں جی یہ آپ چاہتے ہیں تو میں علماء بریلی تک بھی یہ آواز اٹھاؤں گا انشاءاللہ, اور وہاں جی سے بھی حضور اسجد میاں ہیں, اللہ کا جی شکر ہے کہ ہمارا آنا جانا ان کے پاس بہت پہلے سے ہے. حضور ماشاء تاج اللہ. الشریعہ کے ہاتھوں جی سے ہماری جی جی دستار بندی ہوئی, اور انہی کے ماشاء سائے اللہ. میں رہ کے میں نے دستار جی لی تھی. ٹھیک ہے, اور ماشاء وہ اللہ. وہاں جی کے اساتذہ ہم کو اچھی طریقے سے جانتے تھے کہ یہ جی سلسلے جی ابو العلیہ سے ہے. کسی جی استاد نے مجھ سے ابھی تک یہ نہیں کہا تھا کہ آپ فلانے ہو. جی 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 سمجھ رہے ہیں؟ تو حضرت. ان جی کو معلوم ہے کن مسائل پہ بولنا ہے, کن مسائل پہ نہیں بولنا ہے. جی 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 یہ چیز یاد رکھیں ہمیشہ.
जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आप इस चीज पे जो वीडियो बाजियां चल रही हैं इसको जी आप बंद कराने की कोशिश करें ताकि बिरादरी हजरत, आपस में ना बटे। जी मैंने इस पे एक वीडियो ऑलरेडी बना के डाली थी, आपने अगर देखी हो, वो जो वीडियो चल रही थी ना, उस पे मैंने 4 मिनट की या 3.5 मिनट की एक वीडियो डाली थी जो 2000 लोग देख भी चुके हैं, है नहीं, ना। अगर देखिए लेकिन सुनिए, अगर आप इस चीज से वो करते हैं तो ठीक है, वरना पता क्या, मजबूरन मैं कभी जी वीडियो के आगे आता नहीं कि वीडियो में आकर बोलूं, वरना जी खुदा का शुक्र है कि बोलना हर किसी को आता है ना। नहीं कुछ टूटे आपने फूटे जी अल्फाज ही में सही, फिर मुझे रद्द करना होगा हर तरीके से कि ये बात है, ये बात है ना। तो जी 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 मुझे ये चीजें अच्छी नहीं लगती। क्यों? उसकी वजह हजरत क्या होती जी कि आज मैं आपका रद्द करूंगा, कल आप मेरी कमियां तलाशते फिरेंगे कि कोई नहीं कमी हजरत मुझे नहीं, दिखे तो मैं कहूँ मुफ्ती साहब ऐसा करते हैं। अरे नहीं, देखिए बेफिक्र रहे, सुनिए अल्लाह सुनिए का शुक्र है मैं सुनिए सुनिए, जी एक हदीस पाक है, सरकार जी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोग अब कुर्बे कयामत कयामत के जी करीब लोग जी अपनी माओ को गालियां देंगे। जी तो सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, अपनी माओ को गालियां कैसे देंगे? जी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो जी अपनी माँ को खुद गाली नहीं देंगे, वो किसी की माँ को देंगे, वो उसकी माँ को देगा। जी ना तुम जी गाली बकते किसी की माँ को, ना वो तुम्हारी माँ को गाली बकता। जी 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 समझ रहे हैं? तो जी इस तरीके से अगर खिलवाड़ होगा तो हर किसी पे जी आंच आएगी। जी इसलिए ये सिलसिला है, यहीं पर बंद किया जाए, बिल्कुल इसी में भलाई हजरत है। मैं तो काफी दिन से ही खामोश बैठा हुआ हूँ हजरत। मैंने उस ऑलरेडी आप जब जिस दिन आपने कहा था ना ये गलती वाली वीडियो बनाओ ना, मैंने बनाई भी थी, लेकिन उससे पहले ऑलरेडी मैं 3 मिनट या 4 मिनट की वीडियो डाल चुका था, जिससे काफी लोग जो मेरे नजदीक वाले थे वो तो मान गए, लेकिन जो बाहर के लोग हैं ना वो मानने भी नहीं आ रहे। असल में यकीन करें हजरत, मैं क्या कहते हैं बैठा हुआ हूँ, यकीन जाने मैं अभी भी 1-2 लड़कों से मैंने बात की, वो कह रहे थे कि मतलब कह रहे हमने उससे बात की, हमने उससे बात की। तो मैंने कहा हजरत किसी से कोई बात करने की जरूरत नहीं है, जो मसला था वो खत्म हो चुका है, हमारी सुलह हो चुकी बस ठीक, सीधी सी बात है। है ना। लेकिन वही बात मैंने मतलब ऐसा कोई दिन नहीं जा रहा है जिस दिन मैं 50-60 कॉल पे लोगों को समझाता नहीं हूँ, पूरे दिन समथिंग समथिंग। आज भी मेरे पास 30-40 फोन ऐसे आए हैं जो मुझसे बात करने के लिए कह रहे थे, लेकिन मैंने उन्हें यही समझाया कि जब हमारी सुलह हो चुकी है तो तुम क्यों कर रहे हो, और मैं खुद इस लायक नहीं हूँ जो ये आगे किसी से बात ये कहूँ। ये चीज आपको मद्देनजर रखनी चाहिए जी कि भाई मैं इस लायक नहीं हूँ, जाना है जी जी मसला पूछना है, जाओ बरेली शरीफ पूछो जाके। जी मैंने कहा और ऐसा नहीं है, देखिए जब जी इस चीज को हराम कहा गया है तो इसका जी हिसाब कयामत में भी देना पड़ेगा। जी जी यहीं का जी मामला नहीं है। क्यों? जो चीज हराम है, जो चीज गुनाह है, उसका हिसाब बरोज़े हश्र देना पड़ेगा। ठीक है? जी कभी जी आप इत्तेहाद के बारे के फजीलतें सुनना, जी ठीक है, और जो जी बंटवारा करते हैं उनके उसके बारे में अजाब सुनना। जी ठीक है? अब मैं एक जी हदीस पाक सुनाता हूँ, छोटी सी हदीस पाक, जी इसको जहन में रखना और हो सके तो जी अमल में भी लाना। इंशाल्लाह। ठीक है? एक जी मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो थे बहुत खुश जी थे। जी तो बहुत ज्यादा खुश थे, तो हजरत आयशा से बोले, आय आयशा तुम जो चाहती हो वो मांग लो आज। जी समझे? तो जी हजरत आयशा जो थी बहुत समझदार थी, समझ रखने जी वाली थी, लेकिन जी उन्होंने सोचा कहीं ऐसा ना हो जो मैं मांगू वो छोटी चीज मांग बैठूं। जी तो वो बोली, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने वालिद साहब से मशवरा ना कर लूं? जी तो हमारे नबी ने फरमाया, जाओ अपने वालिद साहब से तुम मशवरा कर लो। जी तो वो जल्दी से हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु के पास आई जी और बोली कि आज मुझे हमारे आका ने जी फरमाया है कि अच्छा जो चाहो वो मांग लो। तो वालिद जी साहब मुझे ये बताइए मैं आका से मांगू क्या? जी तो अब हजरत अबू बकर जैसी सोच रखने वाले थे, जैसे जी मुदब्बिर मुफक्किर थे, उन्होंने जी अपने एतबार से कहा क्या चीज मांगी कि हम्म। नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से ये पूछना कि जिस रोज आप मेराज में नबी अल्लाह तबारक व ताला के पास गए थे, जी जो आपके दरमियान और अल्लाह के दरमियान राज की बातें हुई थी जो किसी को नहीं मालूम, जी उन बातों में से एक बात बता दीजिए बस। जी देखिए कितनी बड़ी बात मांगी जी जी कि जी उन जी राज में से एक राज बता दीजिए। अब जी हजरत आयशा जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई तो जी हमारे आका ने फरमाया कि मशवरा कर लिया? बोली हाँ। कि हाँ, जी फिर पूछो क्या? तो हजरत आयशा बोली, या रसूल अल्लाह, मेराज की रात जो आपके और आपके रब के दरमियान जो राज की बातें हुई थी उसमें से एक जी बात बता दीजिए।
جی تو ہمارے آقا فرمانے لگے کہ جو بات بتا دی جائے وہ راز ہی نہیں رہتی، جی لیکن جب میں نے وعدہ کیا ہے تو میں بتاؤں گا۔ جی تو ہمارے آقا نے پتہ کیا فرمایا کہ جی جو بندہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس رات میں کہ جو بندہ جی دو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے گا، جی اس پر اس کے لیے واجب ہے، مجھ پہ واجب ہے، اللہ کہہ رہا ہے مجھ پہ واجب ہے کہ میں اس کو جنت عطا کروں۔ جی یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم پہ یہ جی ضروری ہے کہ میں اس بندے کو جنت عطا کروں جو دو جی ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے۔ جی تو حضرت عائشہ بہت خوش ہوئی، جی دوڑتی ہوئی حضرت ابو بکر کے پاس آئیں۔ حضرت ابو جی بکر بہت بے چین تھے، پوچھا ہاں جی سرکار نے کیا فرمایا؟ تو کہا جی ہمارے نبی نے فرمایا کہ جو دو ٹوٹے ہوئے دلوں کو اگر جوڑ دے تو اللہ فرماتا ہے کہ اس کو جنت دینا ہم پہ واجب ہے۔ اب جی سننا، حضرت عائشہ خوش ہو رہی ہیں، حضرت جی ابو بکر بیٹھ کے رونے لگے۔ جی تو حضرت ابو بکر جب رو رہے تھے تو حضرت عائشہ بولی کہ اے بابا جان یہ تو خوشی کی بات ہے، آپ اس پہ رو رہے ہو۔ تو جی کہا اے عائشہ تو نے صرف ایک رخ سمجھا ہے اس کا، دوسرا جی رخ نہیں سمجھا اس حدیث کا کہ جی وہ آپ بتا دیں۔ تو حضرت جی ابو بکر فرماتے ہیں کہ جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے گا وہ تو جنتی ہو گیا، لیکن جی کسی نے اگر کسی کا دل توڑ دیا تو اس پہ جہنم بھی واجب ہو جائے گی، جی 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 تو اس جی کا کیا حشر ہوگا، میں یہ سوچ کر رو رہا ہوں۔ کہیں ہم سے جی بھول چوک میں کسی کا دل ٹوٹ گیا تو اللہ میرے ساتھ کیا حساب کرے گا، میں اس کو اللہ سوچ سوچ کر رو رہا ہوں۔ اللہ تو جی یہ چیز ہمیشہ یاد رکھو کہ کسی مومن کا اگر دل ٹوٹ گیا تو ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، جی 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 ٹھیک ہے۔ اور قیامت میں جو مین فیصلہ ہوگا وہ ایمان پر ہوگا کہ کس کا خاتمہ ایمان پر ہے۔ کوئی حقیقت ہے جی زندگی بھر نمازیں پڑھتا رہے، عبادتیں کرتا رہے، کہ اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا، جی اس کی عبادتیں کسی لائق نہیں۔ بالکل اور کوئی بندہ ساری زندگی گناہ کرتا رہا جی اور اس کا آخری وقت ایمان کے ساتھ رہا اور آخری وقت جی میں وہ ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو گیا، میں تو جی کہتا ہوں اس سے بڑا کامیاب کوئی نہیں۔ بالکل حقیقت ہے سمجھ رہے جی ہیں؟ تو جی مین معاملہ اللہ رب العزت کی ذات پہ ہے، اس کی رحمت پہ جی ہے، کسے بخشے جی کسے نہ بخشے۔ اور جی جن باتوں میں فتویٰ دیا جائے گا وہ علماء کرام اس کے ذمہ دار ہیں، کون سی بات جی انہیں کہنی ہے کون سی نہیں کہنی ہے، یہ علماء جی کرام کا معاملہ ہے، اس کو علماء کرام ہی پہ چھوڑ دیا جائے۔ جی جی یہ اصل بس میں اس چیز کو حضرت سوچ کے چلیں میرا کہ کس کا میرا دل نہ مقصد ٹوٹے۔ میرا مقصد پتہ ہے، اس ویڈیو کا مقصد پتہ ہے، صرف ایک کلپ ڈالنے سے غلطی ہو گئی مجھ سے، ورنہ میرا مقصد یہ تھا کہ ہمارے یہاں جس ماحول میں رہا ہوں نا، ہوں، یہاں کا مسئلہ ایسا تھا کہ دیوبندی وہاں بھی آ جاتے ہیں نا، اپنی برادری میں گھومنے لگتے ہیں آ کے، ہے نا، ہوں۔ اور لوگوں نے پیر سمجھ کے انہیں خوب نذرانہ دیتے ہیں، اور بعد میں پتہ چلا کہ لوگوں کو کہ وہ دیوبندی تھا۔ اب یہ مجھے پتا نہیں کہاں ہوا، لیکن ایسے جی سنا تو نہیں۔ چلیے جی ایسا ہوا ہوگا، لیکن تمہیں ایک چیز اور بتاؤں، جی چلو کبھی آمنے سامنے اگر بات ہوئی، اگر جی موقع ملا یا آمنے سامنے آنے کا کبھی اتفاق ہوا، تب انشاءاللہ انشاءاللہ مکمل میں بات چیت کروں گا آپ سے کسی بھی ٹاپک پہ، ٹھیک ہے، جی جی اس کے بعد ہی صحیح۔ اور لیکن یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا، انشاءاللہ میں اس پہ بہت جلدی ایک ویڈیو بنا کے ڈال دوں گا، پھر انشاءاللہ ہاں کہ کیا کہتے ہیں میری یہ ویڈیو کے ساتھ ایسا نہ کیا جائے، اور میں اس جی کے جی بعد جب سے میں نے اس سے رجوع کیا، جو بات ہم نے جی برادری کے جی اعتبار سے غلط تھی، ہم نے جو معافی مانگی تھی، ہے نا، جی جی اس جی کے بعد میں نے کوئی ایسی کوئی بات نہیں کی ہے، میری بات جی کو جی آگے نہ بڑھایا جائے۔ اور جی اسٹیٹس جی لگانے والوں سے بھی گزارش ہے کہ پلیز ہمارے اسٹیٹس نہ لگائیں اس چیز کو لے کے، جی 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 ٹھیک ہے، سیدھی انشاءاللہ سی بات ختم کریں۔ انشاءاللہ جی جس دن آپ نے بولا تھا اسی دن دوپہر میں نے 12 بجے سم تھنگ ایک ویڈیو ڈال دی تھی، یہ لوگ پتہ نہیں پھر بھی یار کیا چاہتے ہیں یہ اب لوگ۔ پتا کیا میں بتاؤں، وجہ جی یہ ہے کہ جی ایک صرف آپ ہی نہیں ہے، نہ جی جانے کتنے لوگ اس چیز کو لیے بیٹھے ہیں دل میں، ٹھیک ہے، جی اور انہیں تو صرف موقع ملنا چاہیے کہ جی ہم جی کچھ جی کریں، اور ایسے جی معاملے میں شیطان سب کا ساتھ دیتا ہے کہ بالکل لوگوں میں تفرقہ پیدا ہو، جی لوگ آپس میں لڑیں، تو اس میں جی شیطان ان کا ساتھ دیتا ہے، وہ خوشی سے لگا رہے ہیں۔ ابھی ان کو جی یہی نہیں معلوم ہے کہ جس کا ہم اسٹیٹس لگا رہے ہیں جی اس کا شرعی اعتبار سے اس کی حیثیت کیا ہے، اس اسٹیٹس کی، جی بالکل ہے بالکل نا۔ اب جس وہ کو ایک تو سرکار، آپ سنیے، جس کو سرکار اعلی حضرت اور علماء کرام یہ کہیں کہ غیر عالم اگر تقریر کرے، فقہی مسائل بیان کرے تو جی یہ حرام ہے، اور اگر جی عقیدے کے اعتبار کے مسائل بیان کرے تو یہ اشد حرام ہے، جی جی یعنی جی اور زیادہ حرام ہے۔ اور جی 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 غیر عالم کی تقاریر سننا، بھائی سیدھی سی بات ہے، اگر ہم جی کسی لائق نہیں ہیں تو ہم پہ جی بولنا کوئی واجب تو ہے نہیں،
जी बिल्कुल हम सही। नहीं बोलेंगे भाई हमें तो उलमा किराम जो बता रहे हैं हम उस पर अमल करेंगे। जी 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 हमारे लिए उलमा किराम की बात ही दलील है, हम वही जी मान के चलेंगे, ठीक है। जी। हमें किसी से कोई लेना देना नहीं। भाई उलमा किराम इस्लाह करने वाले हैं, हम कौन होते हैं? अच्छा, आपने कभी जी हमारी तकरीर या कोई वीडियोस वगैरह सुनी? नहीं मैं नहीं। ये सोचता हूं कि यार मुझसे अच्छे अच्छे लोग मौजूद हैं, ठीक है। जी बरेली शरीफ में उलमा किराम एक से एक बड़े मौजूद हैं, तो हमें जी बोलने की जरूरत क्या है? वो हमसे अच्छा जी बोल सकते हैं, हमसे ज्यादा इल्म रखते हैं। यही जी वजह है कि मैं आज तक तकरीर नहीं करता। जी जी लेकिन मजबूरियां, कहते हैं जब पानी सर से ऊपर होता है तो हाथ पैर जी चलाना पड़ते हैं, तो जी मजबूरियां खुद ब खुद ये जबान दे देती हैं बोलने के लिए। जी 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 लेकिन ये मजबूरी, इंसान मजबूरी की अहमियत समझे कि कोई क्यों मजबूर हो रहा है और किस जी वजह जी से हो जी रहा है। जी जी और जी इसमें ये नहीं है सिर्फ कि आप ही के मतलब चाहने जी। वाले हैं या दूसरे नहीं के किसी, नहीं। सुनिए, जी आपके जी चाहने वाले हैं, आपका साथ देंगे, कौम तो बंटवारा हो ही जाता है कौम में। जी आपके जी जी साथ वाले आप में जुड़े रहेंगे और हमारे जी वाले हमसे जुड़े रहेंगे और वो आपस में इख्तलाफ करते रहेंगे। जी 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 हमें करना ये है कि सब आपस में एक साथ इकट्ठे हो जाएं। जी फायदा तो ये है हमारा, हम जी जैसे जी। तमाम खानकाहें हमारी बिरादरी के अंदर, अल्लाह का शुक्र था, अल्लाह का शुक्र अब भी है लाख लाख, कि हमारी हम्म। बिरादरी के अंदर कभी भी सिलसिलों के ताल्लुक से कोई तफरकाबाजी नहीं थी। जी नहीं थी। कभी कोई किसी पीर को कहने वाला नहीं, जो कर रहा है करने दो भाई, सबको मालूम है हर किसी को अपना अपना हिसाब देना है कयामत में, कोई किसी कब्र में नहीं लेटेगा, जी। समझे। हर कोई अपना हम्म अपना कयामत में हिसाब देगा। हम्म तो हम्म। हर बिरादरी बिरादरी जानती थी ये काम उलमा इकराम का है, हम क्यों करें। लेकिन जी आपने जो वो वीडियो लगाई उससे ऐसा तफरका पैदा हुआ कि लोगों के दिलों में नफरतें पैदा हो गई। जी अगर कोई वो देखता है सूफी को तो सोचता है ये वैसे वाले हैं। जी अगर कोई सूफी तुम वैसे रजवियों को देखेगा कि ये रजवी हैं, ये वो फसाद फैलाने वाले हैं। तो जी जी मुझे जी बताइए उस वीडियो से फायदा कितना हुआ, नुकसान कितना हुआ। अच्छा, आप हम्म। इस्लाह करना चाह रहे हैं, लोग आपको काफिर बक रहे हैं। अब जरा जी सोचिएगा कि आपकी इस्लाह करने की वजह से ना जाने कितनों का ईमान चला गया, उसका जिम्मेदार कौन है? उसके जिम्मेदार भी जी आप होंगे। जी भाई अगर हम कोई गलत बात कहेंगे, ठीक है, जी और लोग जी हमें हमें उल्टा सीधा इस हद तक कहें कि लोगों का जी ईमान चला जाए, तो उसकी जिम्मेदारी हम पे ही है। क्यों हमने गलत बात पहले कही क्यों थी? जी 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 तो इस चीज को आप ही को रोकना होगा, क्योंकि ये जब देखिए जो बात छेड़ता है वही बात खत्म कर सकता है मुकम्मल तौर जी पे, जी 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 ठीक है। जी तो इस चीज जी को खत्म करने की कोशिश करें और इसको बढ़ावा ना दें, वरना ये जी बिरादरी पहले से तो बहुत अच्छी रही, अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। जी जी जी। कभी रिश्तेदारियों में चलो कभी ऐसा रहा कि बस्तियों के हम्म। ताल्लुक से कभी कोई फॉल्ट हुआ, वो अलग बात है। लेकिन जी कभी जी जी अकीदे के ताल्लुक से, पीर की जी मोहब्बत के ताल्लुक से, ईमान और अकीदे के ताल्लुक से कभी बिरादरी में इख्तलाफ नहीं हुआ। जी बिल्कुल नहीं हुए। हाँ, तो इस चीज को जी खत्म करने की कोशिश करें, इसको बढ़ावा देने की इंशाल्लाह। कोई कोशिश ना करें। जी इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं अभी अभी ही इंशाल्लाह इस चीज की तैयारी करता हूँ और बहुत जल्दी इस चीजें मैं लोगों को समझाऊंगा इंशाल्लाह। हाँ, अगर जी चाहें तो हमारी ये आइडियो है, वैसे मैंने कोशिश की है, मैं कोई ऐसा तो है नहीं कि मैंने जी। पहले पूरी तैयारी की हो, मैं आपसे बोला हूँ कुछ, ठीक है। मैंने अभी नहीं जैसे नहीं ही नहीं। आपकी आइडियो वीडियो सुनी ना, तो जी मुझे ये गलत लगा कि यार ये तो तफरकाबाजी दिन ब दिन फैलती चली जाएगी, तो जी इसको जी जी खत्म किया जाए। तो मैंने आपको समझाने के लिए कॉल की थी। जी। अगर लोग इस आइडियो से समझ सकें, अगर आपके पास रिकॉर्डिंग हो तो ये ऑडियो लोगों के पास पहुंचा दें कि मुफ्ती साहब हजरत हमसे ये बात कह रहे थे। मेरे फोन में रिकॉर्डिंग होती थी लेकिन अभी मुझे पता नहीं कि रिकॉर्डिंग हुई है या नहीं हुई। अगर आपके चलिए, फोन में हो तो मेरे पास सेंड कर देना। सुनिए, आप उसमें बाकायदा कह दीजिए कि मुफ्ती साहब ने जी हमसे कहा था, ऐसे जी समझाया था और मैं उनकी बात जी से मुत्तफिक हूँ, तो लिहाजा जी जी हमारी जो वीडियोस वगैरह हैं, उसको वायरल ना किया जाए। मैं चाहता जी ये जी हूँ कि कौम एक जगह बनी रहे, जी बस, जी 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 ठीक है। जी। ये इसी में भलाई है कौम की। ये अगर आपने ये रिकॉर्ड किया तो मेरे पास डाल दीजिए हजरत। चलिए ठीक, शुक्रिया। जी जी। ठीक भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।